اللہ کے ساتھ تجارت، قدرت کی ڈسٹریبیوشن۔ ایک شخص نے پروفیسر صاحب سے پوچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ پروفیسر نے جواب دیا، 3۔ انہوں نے پھر پوچھا، ان کی عمریں کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، 9 سال، 3 سال اور 7 سال۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، پھر تو یقیناً آپ یونیورسٹی سے واپسی پر ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہوں گے۔ پروفیسر کی اس بات پر جواب دینے پر انہوں نے پھر استفسار کیا، آپ ان چیزوں کو ان میں کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ پروفیسر صاحب نے کہا، میرا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، اور چونکہ بیٹا بڑا ہے اس لیے میں اپنی لائی ہوئی تمام چیزیں اس کے حوالے کر دیتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ انہیں آپس میں بانٹ لو۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، پروفیسر صاحب، اگر آپ کو کسی دن یہ پتہ چلے کہ آپ کا صاحبزادہ آپ کی لائی ہوئی چیزیں آپ کی ہدایت کے مطابق تقسیم نہیں کرتا یا انہیں بانٹنے میں انصاف سے کام نہیں لیتا تو آپ کیا کریں گے؟ پروفیسر صاحب نے جواب دیا کہ اگر کبھی ایسا ہوا تو اس کا حل تو بہت آسان ہے، میں اگلی بار اس کو صرف اسی کا حصہ دوں گا اور بیٹیوں کا حصہ انہیں خود الگ سے دے دیا کروں گا۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری اور انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، پروفیسر صاحب، آپ کی اس بات میں وہی فلسفہ کار فرما ہے جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے اپنی عنایات تقسیم کرنے کا فارمولہ طے کر رکھا ہے۔ اللہ پاک آپ کو جو رزق اور نعمتیں عطا فرماتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے لیے نہیں ہوتی، ان میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، اور جب تک آپ وہ حصہ ان کے حقداروں تک پوری ایمانداری اور انصاف سے پہنچاتے رہتے ہیں، آپ کو وہ حصہ اسی تناسب سے ملتا رہتا ہے اور آپ بھی دنیا کی نظر میں مالدار، سیٹھ، جاگیردار اور سرمایہ دار بنے رہتے ہیں۔ لیکن جب اس تقسیم میں کوتاہی یا بد اعتدالی ہوتی ہے تو اللہ پاک آپ کو صرف آپ کے حصے تک ہی محدود کر دیتا ہے اور اس ریت پیر سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر وہ رب کریم وہ رزق یا تو ان لوگوں تک براہ راست پہنچانا شروع کر دیتا ہے یا اس رزق کی تقسیم کے لیے کوئی اور نیا ڈسٹریبیوٹر کا مقرر کر دیتا ہے اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ سیٹھ دیوالیہ ہو گیا۔ اسی طرح یہ باتیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ فلاں کے بیٹے پر اللہ کا بہت کرم ہے، دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، دنوں میں کروڑ پتی ہو گیا ہے۔ یہ وہی شخص ہوتا ہے جسے رب کریم نے آپ کو ہٹا کر آپ کی جگہ نیا ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ کی تقسیم کا یہ معاملہ صرف رزق تک ہی محدود نہیں ہے، اس میں عزت، سکون، امن اور آسانیاں بھی شامل ہیں۔ خاص طور پر عزت کا معاملہ بڑا خاص الخاص ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک عزت کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ ہم نے اللہ کی دی ہوئی عزت کو اپنی ذاتی کمائی سمجھ لیا ہے۔ ہم اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اس عزت کے ہم بلا شرکت غیر مالک ہیں، یہ ساری کی ساری ہماری ذاتی میراث ہے اور ہماری اہلیت اور صلاحیتوں کا ثمر ہے، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ آپ اپنے گرد و اطراف میں نظر دوڑائیں تو آپ کو بے چین، بے سکون اور ہیجانی کیفیت میں مبتلا لوگوں کا ہجوم نظر آئے گا۔ بدقسمتی سے ہم میں بحیثیت قوم انہی کیفیتوں کا شکار ہیں۔ ہم نے رب کی دی ہوئی عزت سے لوگوں کا حصہ نکالنا چھوڑ دیا ہے اور اسی طرح عزت کی ترسیل میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ ہم نے اپنے رب کی دی گئی آسانیوں کو بانٹنا چھوڑ دیا ہے اور وہ آسانیاں بھی ہم سے چھن رہی ہیں۔ ہم اپنے غریب ہمسائے کے مجرم ہیں
اس غریب بچی کے مجرم ہیں جس کی شادی کا کل خرچ ہمارے بچے کی سالانہ پاکٹ منی کے برابر ہے۔ ان تانوں میں برابر کے شریک جرم ہیں جو وہ تمام عمر کم جہیز لانے پر سہتی ہے۔ ہم اس بیمار بچے کے بھی مجرم ہیں جس کا علاج کا خرچ ہمارے گھر میں کھڑی بہت سی گاڑیوں میں سے کسی ایک کی قیمت میں ہو سکتا ہے۔ ہم اس عارضی خواہ کے مجرم ہیں جو قرض لے کر دور دراز کے گاؤں سے ہمارے دفتر اس غلط وقت پہنچتا ہے جب ہم اپنے کسی عزیز یا دوست سے گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ اگلے دن کے لیے ٹال دیا جاتا ہے۔ ہم اس گھریلو ملازمہ کے مجرم ہیں جس کا بیٹا ہمارے گھر کھڑی ٹوٹی سائیکل، پرانے کپڑوں اور جوتوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اس اجتماعی بے چینی، بے سکونی، بے برکتی اور ہیجان سے نکلنے کا بس ایک ہی راستہ ہے۔ ہمیں اپنے روزمرہ کے رویوں کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ مخلوق کی عزت دراصل اس کے خالق کی عزت اور مخلوق سے پیار دراصل اس کے خالق سے پیار ہے۔ جب ہم پیار کی جگہ نفرت، عزت کی جگہ حقارت اور بخشش کی بجائے محرومیوں کا بیوپار کریں گے تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ وہ خالق دو جہاں جلد یا بددیر ہمیں ہٹا کر کوئی نیا ڈسٹری بیوٹر مقرر کر دے گا۔ چینل کو سبسکرائب